بسم اللہ کریں۔ جی مجیب بھائی بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، جیسے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جیسے کہ ہر جمعہ کو الحمدللہ ہم سعودی عرب کے ٹائم 1:30 بجے اور انڈیا کے تقریباً 4 بجے محترم فضیلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل سے ہر جمعہ کو اسبوعی یعنی ویکلی ہفتہ واری درس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گئے ہفتے درس کا جو عنوان تھا روح کی حقیقت، اور انشاءاللہ العزیز آج بھی وہ مسلسل رہے گا، روح کی حقیقت۔ شیخ محترم 45 منٹ تک اپنا درس دیں گے، اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ سوال و جواب زوم سے ڈائریکٹ لیے جائیں گے، ہاتھ اٹھا کر ہر کوئی بول سکتا ہے، لکھ کر بھی بول سکتا ہے۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی لائیو ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی کوئی سوال جواب لکھ کر پوچھ سکتا ہے، اور انشاءاللہ سارے سوالات شیخ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز شیخ محترم فضیلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ اس کا تسلی بخش جواب قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہمیں دیں گے۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے روح کی حقیقت سے متعلق کچھ باتیں رکھی گئی تھیں۔ آج بھی اسی سلسلے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، جن میں روح کے قبض کیے جانے، جو روح انسان سے کے جسم سے نکلتی ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور اہل ایمان کی روح کے قبض کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور ایک کافر کے روح کے قبض کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اختصار کے ساتھ اس کو پیش کر کے پھر روح قبض ہونے کے بعد روح کہاں رہتی ہے، قبر اس کے کی جو ہے سوال و جواب قبر میں، اس سوال و جواب سے پہلے روح کہاں رہتی ہے یہ وضاحت کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد قبر میں سوال و جواب کے بعد روح کا مستقر کیا ہے، روح کے رہنے کی جگہ کیا۔ یہ 3 موضوعات ہیں جو آج روح سے متعلق آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
تو نزع روح کے قبض کیے جانے کا مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح طور سے فرما دیا. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. یہ سورہ واقعہ کی آیات ہیں. ان کے اندر اللہ تعالی روح کے قبض کیے جانے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جب یہ روح حلق کو پہنچتی ہے، پورے جسم سے خارج ہو کر موت کے وقت روح حلق کے قریب پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی مرنے والے کا مشاہدہ تم کر رہے ہوتے ہو، تمہاری آنکھیں کام کر رہی ہوتی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم جو ہے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ کے ملائکہ فرشتے اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے. اسی طریقے سے اللہ تعالی فرما رہا ہے كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. یہ سورہ قیامہ کی آیات ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ روح ہنسلی کو پہنچ جاتی، یعنی یہ گلے حلق کے پاس، جب یہ تراقی کہتے ہیں، یہ جو سینے کے اوپر جو ہڈیاں ہوتی ہیں گلے سے ملانے والی، ان کو تراقی یا ہنسلی کہا جاتا ہے اردو میں. کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، کہ جب یہ روح جو ہے نکلتے ہوئے انسان کے حلق کو پہنچ جاتی ہے ہنسلی کے پاس. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، تو تم ڈاکٹروں کو تلاش کرتے ہو، کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی ہے دوا علاج کرنے والا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کو جانا ہے. ہم اور آپ تو ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، راقی کو تلاش کرتے ہیں، لیکن مرنے والے کو اس وقت یقین ہو جاتا ہے کہ اب مجھے بچنا نہیں ہے، اب اس دنیا سے ہمیں جانا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پللیاں آپس میں مل جاتی ہیں. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تو اس دن تمہیں تمہارے رب کے پاس جانا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ فرمایا سورہ نازعات میں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر روح کو قبض کرتے. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی جو آسانی کے ساتھ گرہ کھول کر روح کو قبض کرتے. تو یہاں کفار و مشرکین کے روح کے قبض کی کیفیت، کیونکہ جب ایک کافر کی روح قبض ہوتی ہے، اس کے روح کے نکلنے کا تو روح بھاگتی ہے، اور کیونکہ اس کو اپنا انجام معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے روح جلدی نکلنا نہیں چاہتی جسم سے. تو ابھی تفصیل آ رہی آپ کے سامنے کفار کے روح کے قبض کی کیفیت. تو فرشتے سختی کے ساتھ اس روح کو نکالتے ہیں. اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر سورہ نازعات کی پہلی آیت میں کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ان فرشتوں کی قسم ہے جو فرشتے ڈوب کر جو ہے روح کو قبض کرتے ہیں. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا،
اور یہ اہل ایمان کے روح کی کیفیت بتائی گئی اس قبض ہونے کی کہ جیسے کوئی گرہ لگی ہو اس کو آسانی سے کھول دیا جائے، تو ناشطات نشطہ اور گرہ کھولنے آسانی سے کھولنے والے فرشتوں کی قسم جو ہے کہ جو آسانی سے جو ہے روح کو قبض کرتے ہیں اہل ایمان. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، کہ موت کی سختی آ پڑی حق کے ساتھ، جس سے تو جو ہے بھاگ رہا تھا، اعراض کر رہا تھا، جس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. وجاءت سکرۃ الموت، موت کی سختی آ گئی. تو سکرۃ الموت یہ جو ہے جب کیفیت ہوتی ہے تو میت کو پتہ چل جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کی شدت ہوتی ہے موت کی. مومن کو بھی شدت محسوس ہوتی ہے اور کافر کو تو شدت محسوس ہی ہوتی ہے. مومن کو بھی مرتے وقت شدت کا، سکرات الموت کا احساس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سکرۃ الموت، موت کی شدت آ پہنچی ہے، جو ہے جس سے تم بھاگ رہے تھے وہ دن آ گیا ہے. تو موت کی شدت ہوتی ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیان فرماتی ہیں کہ جو آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تو اس وقت آپ کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، ایک برتن تھا، اس میں پانی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے، پانی کو لگاتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہماری اور آپ کی کیا کیفیت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی آخری وقت میں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پانی میں ہاتھ ڈبوتے، پھر چہرے پر پانی لگاتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. موت کی شدت ہوتی، موت کی شدت ہوتی ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور کہا پھر رفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، رفیق اعلیٰ میں اللہ پہنچا دے. اور پھر فرماتی ہیں پھر آپ کی روح قبض ہو گئی اور آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا، آپ کا ہاتھ اٹھا، دعا کی اللہ تعالی سے اور اس کے بعد کہتی ہیں آپ کی روح قبض ہوئی اور آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا. اسے بخاری کی روایت. تو موت کی شدتیں ہوتی ہیں. روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس کی شدت ہوتی ہے. گرچہ مومن کی روح اور کافر کی روح کے قبض کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. کافر کی روح بھاگتی ہے اور مومن کی روح بھاگتی نہیں ہے، اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں. لیکن بہرحال روح جو قبض ہوتی ہے تو وہ شدت ایک مومن کو بھی محسوس. چنانچہ مومن کے روح کے قبض کیے جانے کی کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. سورہ یونس میں اللہ تعالی فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں اہل ایمان، یہ اولیاء اللہ سے مراد وہ ننگے گھومنے والے نہیں، وہ گالی بکنے والے نہیں، وہ مجنون اور پاگل لوگ نہیں، جن کو آج بہت سے مسلمان اللہ کا ولی سمجھتے ہیں کہ ولی وہی ہے.
جو ننگے گھومے، جو کپڑے پھاڑے نہیں. اہل ایمان ہر مومن اللہ کا ولی ہے، ہر کافر اللہ کا عدو اور دشمن ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے اولیاء اہل ایمان لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے، نہ آئندہ کا خوف ہوتا ہے نہ ماضی کا ان کو غم ستاتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا. اولیاء کی تعریف اور تعارف خود اللہ نے کرایا. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور تقوی شعاری کی زندگی گزارتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، شریعت کی پابندی کرتے رہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلے نہیں جاتے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے. تو جب ایک مومن کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت فرشتے اس کے جاکنی کے وقت، روح قبض کیے جانے کے وقت بشارت سناتے ہیں. بشارت سناتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابھی تفصیلی روایت آپ کے سامنے آئے گی، فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح کے قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اچھی شکل، اچھی حیت، اچھی صورت میں، خوبصورت، اور سفید کپڑے لاتے ہیں خوشبو بسا کر کے. ان کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کا لباس اچھا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ کفن لے کے آتے ہیں، تفصیل آئے گی ابھی. اور پھر کہتے ہیں اخرجی ایتها الروح الطیبہ الى روح وریحان ورب غیر غضبان فتخرج من فمه كما تسيل القطرة من فم السقا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں اے پاکیزہ روح چلی آ، نکلا، اے پاکیزہ روح، اے پاک روح تو چلی آ راحت و آرام کی طرف، سکون و اطمینان کی طرف آ جا، اور اپنے رب کی طرف آ جا جو آج تجھ سے راضی ہے، تجھ پر غضبناک نہیں ہے. تو روح نکلتی ہے مومن کی، اللہ کے فرماتے ہیں کہ جیسے کہ مشکیزے سے پانی نکل آتا ہے، مشکیزے کے منہ سے جیسے پانی نکلتا ہے ویسے روح مومن کی نکلتی ہے آسانی سے. اور یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. فرشتے جو ہے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ کر عمل کرتے ہیں، تو مستقاموں کسی ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کہتے ہیں فرشتے موت کے وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا نہیں، غمگین نہ ہونا، نہ تمہیں ماضی کا جو ہے غم ہونا چاہیے، نہ آنے والی زندگی کا خوف ہونا چاہیے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کے ساتھ تم خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ، ہم تمہارے دوست. فرشتے کہتے ہیں مومن سے ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، آخرت کے میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں تمہیں جو خواہش ہوگی سب ملے گا، جو چاہو گے ملے گا، جو طلب کرو گے حاضر کیا جائے گا. تو اس طریقے سے جو ہے اہل ایمان کو بشارت سنائی جاتی ہے وفات کے وقت. اور یہ بشارتیں جو ہے اہل ایمان کو ایک تو وفات کے وقت یہ بشارت ہوتی ہے
اور پھر قبر میں بشارت سنائی جاتی ہے، پھر قیامت کے دن جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت بھی بشارت سنائی جائے گی۔ تینوں وقت میں اہل ایمان کو یہ بشارتیں سنائی جاتی ہیں اور ان کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو اہل ایمان کہ روح کے قبض کی یہ کیفیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اور دیگر آیات کے اندر بیان کیا۔ اسی طرح کافر کے روح کے قبض ہونے کی کیفیت یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ یہ سورہ الانعام کی آیات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جو ہے اگر دیکھتے وہ کیفیت جب ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ان پر جاکنی کی کیفیت ہوتی ہے، جو ان کی روح قبض ہوتی ہے اور فرشتے اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، اخرجو انفسکم، کہتے ہیں نکالو اپنی روح، نکالو جلدی سے نکلو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب چکھنا ہے، کیونکہ تم اللہ رب العالمین کے بارے میں ناحق کام بات کہتے تھے اور جو تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں آج تمہیں جو ہے عذاب ہون، رسوا کن عذاب، ذلت و رسوائی کا عذاب تمہیں چکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، سورہ انفال کی آیات ہیں کہ کاش تم دیکھتے جب کفار کی روح قبض کی جاتی ہے، فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر تھپڑ لگاتے ہیں، مارتے ہیں، مار مار کر کے روح کو قبض کرتے ہیں، کیونکہ روح نکلتی نہیں، روح نکلنا نہیں چاہتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے انجام کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے فرشتے مارتے ہیں جو ہے اس شخص کو، اس کے پیٹھ پر، اس کے چہرے پر مار مار کر کے اس کی روح کو قبض کرتے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے کافر کے روح قبض کیے جانے کی جو ہے، اور اس کے لیے نہ کوئی خوشخبری ہوتی ہے بلکہ اس کے لیے جو ہے انذار ہی انذار ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے یہ کافروں کے روح کے قبض کی کیفیت بہت جو ہے متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ کس طرح ذلت و رسوائی کے ساتھ جو ہے سختی کے ساتھ کفار کی روح قبض کیا جاتا ہے، قبض کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے تاکہ میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح آسانی کے ساتھ قبض ہو، ہمیں بشارت سنائی جائے اور خوشخبری دی جائے رب العالمین کی طرف سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں، اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھوئیں، ایمان پر قائم رہیں، تو انشاءاللہ ہماری روح آسانی کے ساتھ قبض ہوگی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مرتے وقت بھی خوشخبری فرشتے سنائیں گے، قبر میں بھی خوشخبری سنائیں گے، اور جب ہم اپنی قبروں سے قیامت کے دن اٹھیں گے اس وقت بھی فرشتے خوشخبری سنائیں گے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روح قبض ہونے کے بعد کہاں جاتی ہے، یہ روح قبض ہونے کے بعد کہاں جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک طویل روایت ہے اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت، مسند احمد کی روایت ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور سنن ابن ماجہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ محدث عصر حاضر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ پہلی روایت حضرت براء بن عازب کی طویل روایت ہے، اس کا کچھ حصہ
تھوڑا تھوڑا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. طویل روایت ہے روح کے قبض کیے جانے کی پوری کیفیت اس روایت کے اندر بیان کی گئی ہے, اور اس کے بعد روح کہاں جاتی ہے یہ بتایا گیا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے, اس دنیا کا جب اس کا وقت ختم ہوتا ہے, آخرت کی منزل جب شروع ہوتی ہے, تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. مومن کی کیفیت ہوتی ہے کہ خوبصورت فرشتے اچھے لباس میں, سفید لباس میں ملبوس جو ہے آتے ہیں, اور ان کے ساتھ کفن ہوتا ہے. روح کے لیے کفن لے کے آتے ہیں. کفن ہوتا ہے جو خوشبو میں بسا ہوا ہوتا ہے, اور جنت کا خوشبو, اور اس کے بعد تا حد نگاہ آ کے فرشتے بیٹھ جاتے, پوری فرشتوں کی جماعت آتی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملک الموت پہنچتے ہیں اور اس مومن کے سر کے پاس بیٹھ جاتے, مومن کے سر کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرت من اللہ ورضوان, اے پاکیزہ روح تو اپنے رب کی مغفرت اور رضا خوشنودی کی طرف نکلا. تو کہتے ہیں کہ تو روح اس کی نکلتی ہے, مومن کی روح جس طرح مشکیزے سے پانی گرتا ہے, جس کے مشکیزے سے منہ سے پانی نکلتا ہے, اسی طریقے سے اس کی روح آسانی سے نکل آتی. اور پھر جبریل جو ہے ملک الموت اس کو اپنے ہاتھ میں روح کو لیتے ہیں, اتنے میں دوسرے ملائکہ, دوسرے فرشتے جو کفن لیے بیٹھے ہوتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں ان کے ہاتھ سے, اور لے کر کے اس کو کفن پہناتے ہیں, روح کو کفن پہنا. اس سے پہلے گزشتہ درس میں نے وعدے کیا تھا کہ روح کو بھی جسم ہے, نورانی جسم ہے, اس کا روح کو جسم ہے, نورانی جسم ہے, تو اس کو کفن پہناتے ہیں, پھر لے کے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روح کو آسمان کی طرف, جہاں بھی فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے فرشتے ہر جگہ خوش آمدید کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح, یہ پاکیزہ روح کس کی ہے, یہ پاکیزہ روح کس کی ہے, کیونکہ خوشبو بسا ہوا کفن ہوتا ہے, جدھر سے وہ روح جاتی ہے خوشبو ہی خوشبو پھیلتی ہے. فرشتے ہر جگہ پوچھتے ہیں کہ جو ہے یہ روح کس کی ہے, تو جو روح کو لے کے جانے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں. دنیا میں جو اس کا اچھے سے اچھا نام ہوتا تھا اس نام سے اس کا تعارف کراتی. پھر یہ روح پہلے آسمان پر پہنچتی ہے, فرشتے لے کر پہنچتے ہیں, دروازہ کھلایا جاتا ہے, آسمان کے پہلے آسمان کے فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں, وہ بھی پوچھتے ہیں کس کی, یہ پاکیزہ روح کس کی ہے, تعارف کر فلاں بن فلاں کی ہے. اس کے بعد وہ آسمان کے فرشتے, پہلے آسمان کے فرشتے ان فرشتوں کے ساتھ چل کر دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں, پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے, دوسرے آسمان کے فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں, پھر تیسرے آسمان, پھر وہ لے کے چلتے ہیں تیسرے آسمان تک. اس طریقے سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آسمان کے فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں جو ہے دوسرے آسمان تک, اور پھر جو یہ روح جو ہے ساتویں آسمان تک اس کی روح, ایک مومن کی روح پہنچتی ہے رب العالمین کے پاس. جہاں رب العالمین ہے, رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین وعیدوہ الی الارض, کہ جو ہے میرے بندے کا نام جو ہے اعلیٰ علیین میں لکھ دو, علیین کے رجسٹر میں اس کو درج کر دو اور اس کو زمین میں لوٹا دو, کیونکہ ہم نے وہیں سے پیدا کیا تھا, زمین سے پیدا کیا تھا اس کو, اور اسی میں لوٹائیں گے, پھر اسی سے اس کو دوبارہ اٹھائیں گے. اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے قبر میں. قبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے. پھر منکر نکیر دو فرشتے پہنچ جاتے ہیں سوال و جواب کے لیے. یہ تو ہوئی کیفیت
کس کی؟ ایک مومن کی روح کی. یہ روح کی مرنے کے بعد روح کہاں جاتی؟ مرنے کے بعد یہ روح کہاں جاتی ہے؟ تو یہ تو مومن کی کیفیت. اور ایک کافر کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کو بھی اس حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا کہ کافر کی روح جب کافر کے مرنے کا وقت آتا ہے تو ایسی صورت میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سود الوجوہ، کالے کلیوٹے، اور ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتی ہے، ٹاٹ کا کفن لے کے آتے ہیں اس کے لیے، اور تحد نگاہ وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اے خبیث نفس، اے خبیث روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی غضب اور اس کے جو ہے غصے کی طرف، اس کی ناراضگی کی طرف نکلا. تو یہ روح فتفرق فی جسدہ، تو وہ زمین اس کے جسم میں بھاگتی ہے، روح نکلنا نہیں چاہتی ہے. فینتزعها، تو سختی کے ساتھ ملک الموت اس کے روح کو قبض کرتے، سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں اس کے روح کو، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھیگے ہوئے اون کے اندر جو ہے سیخ ڈال کر کھینچا جائے، تو اسی طریقے سے اس کے روح کو کھینچتے ہیں سختی کے ساتھ. اور پھر اس روح کو لے کر فرشتے اس ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں، اس کفن میں، اور لے کر کے جو ہے فرشتے جو ہے اوپر چڑھتے ہیں. تو جہاں بھی فرشتوں کی جماعت ملتی ہے فرشتے پوچھتے یہ خبیث روح کون سی، یہ خبیث روح جس سے اتنی بدبو آ رہی ہے یہ کون سی روح ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں فلاں بن فلاں، جو اس کا بدترین نام دنیا میں تھا اس نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو ہے اس کی روح ہے. اور اس کے بعد آسمانی دنیا تک پہنچتے ہیں، لیکن دروازہ آسمان کا اس کے لیے نہیں کھولا جاتا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم القیاد. ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. جس طریقے سے سوئی کے ناکے میں اونٹ نہیں گزر سکتا، ناممکن ہے، اسی طریقے سے ان کا جنت میں داخل ہونا، آسمانوں کو پرواز کرنا، یہ ان کے لیے نہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا آرڈر آتا ہے 7ویں آسمان سے اس کو جو ہے سجین کے رجسٹر میں اس کا نام لکھ دو. سجین کے رجسٹر میں زمین کے بالکل نیچے، سجین زمین کے بالکل نیچے اس جو ہے یہ کفار و مشرکین کا قید خانہ، وہاں جو ہے اس کا نام رجسٹرڈ کر دو. پھر اس کی روح وہیں سے پٹک دی جاتی ہے، وہیں سے روح کو پھینک دیا جاتا ہے. اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے کوئی گر پڑے. فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، تو اس کو پرندے اچک لیں یا ہوا اس کو لے جا کر دور مکان میں پہنچا دے. تو اس کی روح پھر اس کے جسم میں قبر میں پہنچا دی جاتی ہے اور فرشتے آتے ہیں، پھر سوال و جواب شروع. یہ کیفیت یہ روح کا کہاں ہوتی ہے مرنے کے بعد، یہ ہے اس کے مراحل. روح کے مرنے کے بعد جو ہے شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ابھی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیش کی گئی ہے، یہ حدیث یہ بتاتی ہے اس کے اندر کہ روح ختم جو ہے باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی. روح مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتی جیسا کہ متکلمین اور فلاسفہ وغیرہ کے مذاہب ہیں. روح ختم نہیں ہوتی ہے، روح باقی رہتی ہے اور اوپر چڑھتی ہے، اوپر چڑھتی ہے روح جو ہے. تو اور اسی طریقے سے پھر بدن میں لوٹا دی جاتی ہے
قبر کے اندر بدن میں لوٹائی جاتی ہے اور پھر میت سے سوال و جواب ہوتا ہے. روح ڈالنے کے بعد اس سے سوال جواب ہوتا ہے اور قبر کے سوالات اس سے کیے جاتے ہیں. پھر یا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے یا نعمتوں والی زندگی اس کو نصیب ہوتی. یہ مجموع الفتاوی میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کر دی. اسی طرح اسی معنی کی دوسری روایت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابن ماجہ میں ہے اور یہی جو ہے مفہوم اس روایت کا بھی ہے. تو ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح جو ہوتی ہے دفن کرنے سے پہلے جو ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس کو لے کے آسمان کی طرف چڑھا جاتا ہے. تو مومن کی روح تو 7ویں آسمان اللہ کے تک پہنچتی ہے لیکن کافر کی روح پہلے آسمان ہی سے لوٹا دی جاتی ہے. اور جو ہے یہ کیفیت ہوتی ہے روح کی. اور اسی طریقے سے جو ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ روح کا مستقر کہاں ہے. اس کا مستقر کہاں؟ روح لوٹا دی جاتی ہے، جسم میں ڈالی جاتی ہے اور پھر اس سے سوال و جواب ہوتا ہے قبر میں. من ربک وما دینک ومن نبیک، یہ 3 سوالات جو ہے بنیادی جو ہے اس سے کیے جاتے ہیں کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارے نبی کون تھے. یہ 3 بنیادی سوالات ہیں، یہ اساس دین. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سوال و جواب، قبر میں سوال و جواب کے بعد روح کا مستقر کیا ہے، روح کہاں رہتی. تو اس سلسلے میں مختلف اقوال اختصار کے ساتھ ایک تو انبیاء کے ارواح، انبیاء کرام کے ارواح جو ہے اعلیٰ علیین میں ہوتے ہیں، اعلیٰ علیین میں ہوتے ہیں. اللہ جو ہے چانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ابھی آپ کے سامنے بخاری کی پیش کی گئی کہ اللہ کے آخری وقت میں کیا کہتے رہے، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ چاہیے، اعلیٰ رفاقت چاہیے، پہنچا دے مجھ کو وہاں. تو جو ہے انبیاء اور رسل کے ارواح جو ہیں اعلیٰ علیین میں اللہ رب العالمین کے پاس اعلیٰ علیین میں ہوتے ہیں. اور پھر ان میں ان کے درجات تھے، اپنے درجات کے اعتبار سے وہ اعلیٰ علیین میں انبیاء اور رسل رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے انبیاء علیہم الصلاۃ جو ہے کہ ارواح کے سلسلے میں کوئی اعلیٰ علیین میں ہوں. اس کے بعد شہداء کی روحیں، شہداء جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، میدان جنگ میں قتال کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے جو وفات پاتے ہیں، جن کے جو قتل ہوتے ہیں، ان کی ارواح جو ہے یہ بھی جو ہے ارواح جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہوتی ہیں، یہ روحیں بھی ہوتی ہیں. ان کے سلسلے میں حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر، ان کی روحیں، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پپوٹوں میں رکھ دی جاتی ہیں. لہا قنادیل معلقہ بالعرش، عرش سے قندیلیں لٹک رہی ہوتی ہیں، انہی قندیلوں میں وہ بسیرا کرتی ہیں. تسرو فی الجنہ حیث شاءت، جنت میں جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں. یہ روحیں جنت میں سبز پرندوں کے اندر ڈال دی جاتی ہیں اور یہ پرندے جو ہے، پرندوں کے ساتھ یہ روحیں پورے جنت کا چکر لگاتے ہیں جہاں، اور لیکن بسیرا ان کا عرش الہی کے نیچے جو قندیلیں ہیں انہیں قندیلوں میں یہ شہداء بسیرا کرتے ہیں. کہیں پر واضح ہونا چاہیے میرے بھائی، جو کہتے ہیں نہیں شہداء دنیا ہی میں زندہ، دنیا میں نہیں زندہ ہیں، دنیا سے تو وفات ہو چکی ان کی بھی، لیکن کہاں رہتے ہیں؟ عند ربی، اپنے رب کے پاس ہیں، جنت میں ہیں، عرش الہی کے نیچے ان کا بسیرا ہے، وہاں ہوتے ہیں، دنیا میں نہیں ہوتے. اور تو ارواح شہداء کی ارواح جو ہے جنت میں عرش الہی کے نیچے ان کا مستقر ہے، وہاں پر وہ قندیلوں میں رہتے ہیں اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں. اور یہی چیز
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں بیان کیا ہے کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے کہ روحیں یہ باقی رہتی ہیں، فنا نہیں ہوتی. روح کے لیے فنا، اس سے پہلے گزشتہ درس میں نے ظاہر کیا تھا، بتلایا تھا کہ روح فنا نہیں ہوتی، روح باقی رہتی ہے. روح کی موت کیا ہے؟ جسم سے نکل جانا. جسم سے نکل گیا تو جسم تو ناکارہ ہو جاتا ہے، لیکن روح باقی رہتی ہے. یہ اس کی موت ہے. روح کی موت یہ ہے کہ جسم سے الگ ہو جائے، لیکن روح فنا اور اس کے لیے عدم نہیں ہے، فنا نہیں ہوتی، روح باقی رہتی. اور جو ہے اگر وہ اچھا ہے، اچھے شخص کی روح ہے، روحیں اچھی جو ہیں مومن ہیں، تو ان کو نعمتوں والی زندگی نصیب ہوتی ہے. اور اگر وہ کافر کی روح ہے، برا ہے، تو اس کو عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ جو ہے قاضی اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور کتاب و سنت کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. اور چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے حارثہ نام کا ایک صحابی تھے، نوجوان، جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے. ان کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا میرے نزدیک کیا مقام ہے، میں کتنا چاہتی تھی اپنے بیٹے کو، تو اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گی. لیکن اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں پہنچ سکا تو پھر آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویحک جنت واحدۃ ہی انہا جنان کثیرہ. ایک ہی جنت نہیں ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ ایک ہی جنت نہیں ہے، بہت سی جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں پہنچا دیا گیا ہے. یہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کے بیٹے جن کا نام حارثہ تھا. تو بہرحال شہداء کے روحیں عرش الہی کے نیچے ان دلوں میں بسیرا کرتی ہیں اور پوری جنت میں آزادی کے ساتھ جہاں چاہیں چریں چگیں ان کے لیے آزادی ہوتی. اور اسی طریقے سے ترمذی کی روایت حضرت جعفر طیار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنت میں 2 پردے دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں، جنت میں اڑ رہے ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح سے صالحین، عام اہل ایمان کی روحیں، ان کا کیا مستقر ہے؟ تو یہ بھی پرندوں جو ہے کہ شکل میں جو ہے جنت کے درخت میں لٹکی ہوئی ہوتی، جنت کے درختوں میں پرندوں کی شکل میں جو ہے یہ جنت کے درختوں پہ بسیرا کرتی ہیں. ان کے اور شہداء کے بارے میں فرق یہ ہے کہ شہداء کی روحیں پورے جنت میں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں اور بسیرا عرش کے نیچے قندیلوں میں کرتی ہیں، لیکن یہ عام اہل ایمان کی روحیں وہ جنت کے درختوں پر بسیرا کرتی ہیں، جنت کے درختوں پر جو ہے وہ بسیرا کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن مسند احمد اور نسائی وغیرہ کی، انما نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ. مومن کی روح پرندے کی شکل میں ہوتی ہے اور وہ جنت کے درخت میں لٹکی رہتی ہے، حتی یبعث اللہ الی جسدہ یوم یبعث، یہاں تک کہ اللہ تعالی قیامت کے دن جب ان کو اٹھائے گا تو اس روح کو ان کے جسموں میں ڈالے گا. یہ جو ہے مسند احمد اور جو ہے نسائی وغیرہ کی صحیح روایت ہے، کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے اور یہ صحیح حدیث. تو یہ عام اہل ایمان کی روح ہے. تو وہ روحیں جنت چھوڑ کر دنیا میں نہیں آتی. جو لوگ کہتے ہیں روحیں آتی ہیں ابھی شب برات میں آتی ہیں، فلاں دن آتی ہیں، یہ جنت کے بالا خانوں میں رہتی ہیں روحیں اہل ایمان کی، شہداء کی، یہ دنیا میں نہیں آتی. اور اسی طریقے سے جو ہے یہ واضح ہونا چاہیے
کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے نافرمانوں کی جو روحیں ہیں، جو گنہگار ہیں، گنہگار کی روحیں جو ہے یہ جو ہے ان کو جو ہے عذاب ہوتا ہے جو ہے، اور جو ہے وہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے بھگتتے ہیں. ان کے جو ہے مختلف طریقے سے ان کو اذیت جو ہے پہنچتی ہے گنہگاروں کی ارواح کو. جیسے احادیث کے اندر بتایا گیا، زانی لوگوں کی سزائیں بتائی گئیں کہ جو ہے کہ وہ تندور میں جو ہے جل رہے ہوتے ہیں، آگ جلا رہی ہوتی ہے، اور نیچے تنگ ہوتا، اوپر جو ہے تنگ ہوتا ہے، نیچے جو ہے کشادہ ہوتا ہے، اسی تندور میں آگ میں جو ہے جلتے ہیں. اور اسی طرح ربا اور سودی کاروبار کرنے والوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ جو ہے دریا ہے، خون کی دریا ہوتی ہے، خون کے دریا میں وہ تیرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب وہ ساحل پر پہنچتے ہیں تو ان کے منہ میں پتھر مارا جاتا ہے. یہ تمام کیفیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی. تو بہرحال یہ نافرمان اور گنہگاروں کی روحوں کا یہ حال ہوتا ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں. اور جو ہے اسی طریقے سے ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا کہ کچھ روحیں ان میں سے ایسی ہوتی ہیں جو جنت کے دروازے پر انہیں ٹھہرا دیا جاتا ہے جو ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رأیت صاحبکم محبوسا علی باب الجنہ، کہ میں نے تمہارے ساتھی کو دیکھا جنت کے دروازے پر وہ ٹھہرا جو ہے روک دیا گیا ہے، وہیں ہے. تو اس طریقے سے مختلف جو ہے احادیث کے اندر یہ کیفیت جو ہے بتائی گئی ہے ارواح کے مستقر کی جو ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو کچھ لوگوں کو جنت کے دروازے پر رکھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کفار کی جو روحیں ہیں، تو یہ مومن کی ارواح جو ہے جیسے ان کے وہ ہوتے ہیں اس اعتبار سے، اور کفار کی ارواح جو ہوتے ہیں، حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کہ جو روایت ہے اس سلسلے میں کہ جو ہے مومن کافر کی روح جو ہے وہاں سے جو ہے لائی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے سجین اس کے لیے ہے، اور جو ہے ان کے جنت میں تو ان کی جگہ نہیں ہے، جہنم کا عذاب ان کو ہوتا ہے، اور جو ہے عذاب دنیا ہی سے ان کا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے زمین کے دروازے پر جو ہے لایا جاتا ہے جو ہے، اور ان سے بدبو ہی پھیلتی ہے جو ہے، اور پھر کفار کے روح کے ساتھ ان کو داخل کر دیا جاتا ہے. یہ مستقر ہوتا ہے ان کا جو ہے ان روحوں کا سجین. اور اسی طرح مشرکین کے بچوں کے بارے میں بتلایا، صحیح راجح قول اس میں ہے کہ مشرکین کے جو بچے ہوتے ہیں یہ بھی جنت میں ہوتے ہیں. مشرکین کے بچوں کے بارے میں جو نابالغ بچے وفات پا گئے ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، انشاءاللہ ان کو بھی جنت میں جگہ ملتی ہے. تو یہ ہے کیفیت ارواح کی، مرنے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے روحوں کی، کہاں ہے، اور قیامت کے دن یہ پھر روحیں اپنے اپنے جسموں میں لوٹا دی جائیں گی. اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی یہاں واضح ہونا چاہیے کہ یہ برزخی یہ جو سارا معاملہ جو ہے یہ برزخ کا ہے، اس کے بارے میں اتنا ہی ہم کہیں گے جتنا احادیث کے اندر قرآن کے اندر بیان. اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، روح جسم میں لاتی ہے، سوال و جواب ہوتا ہے، پھر یہ تمام کیفیات یہ ہمارے دنیا کے محسوس طریقے پر نہیں. بھائی تحت نگاہ قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور میت سے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، جیسے دلہن بے خوف ہو کے سوتی ہے تو بھی سو جا، مومن کے لیے کہا جاتا ہے. تو روحوں کا مستقر الگ جسم قبر میں ہے، روحیں یا اعلیٰ علیین میں یا سجین میں، اور جو اس کا مستقر بتایا جس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہاں ہوتی ہیں. لیکن جو عذاب قبر اور نعیم قبر ہے یہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ متعلق. یہ روح
اور جسم دونوں سے متعلق ہوتا ہے. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. تو نعیم اور عذاب ان دونوں کا تعلق، جب کبھی عذاب قبر اور نعیم قبر کا یہ تفصیل آئے گی تو وہاں واضح کیا جائے گا کہ اس کا تعلق دونوں سے ہوتا ہے، روح سے بھی ہوتا ہے اور جسم سے بھی ہوتا ہے. جس طرح سوتے وقت روح قبض ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے خواب بھی دیکھتا ہے اور تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، راحت بھی محسوس کرتا ہے خواب دیکھ کر کے جو ہے. اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی روحیں کا یہ مستقر جو بتایا گیا، ہوتے ہوئے جسم اور روح دونوں کو عذاب کا اور اسی طریقے سے نعیم کا اثر دونوں کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پڑھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیرا شیخ. سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا ہاتھ مجھے جو دکھ رہا ہے وہ میرے خیال سے سعودی عرب سے ہیں. نیم بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. جی نعیم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم لوگ کافی مستفید ہو رہے ہیں آپ سے. احبک للہ. بارک اللہ فیکم جزاکم کذالک. جی اور شیخ اسی طرح سے ہمارے ساتھی سمیر بھائی اور بھائی کو اللہ جزائے خیر دے جو یہ مسلسل ہوتا ہے. آپ لوگ اپنا وقت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. جی آمین. سمیر بھائی آپ کے ایک انفارمیشن بھائی کی یہ درس کا لنک ہے، لوگ ہمارے دعوت سینٹر گروپ میں بھی شیئر کرتے ہیں اور اس میں سے بھی کئی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرا ایک سوال ہے شیخ، جب کبھی کبھار کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اسے 15-20 دن کے لیے ہاسپٹل میں مورچری میں رکھا جاتا ہے، تو جیسا آپ نے کہا کہ روح جو ہے اس سے سوالات ہوتے ہیں اسے دفن قبر میں ڈالنے کے بعد، تو کیا جو یہ 15 یا 20 دن جو وقفہ وہ اسے ہاسپٹل میں رکھتے ہیں تو اس حالت میں اس کا کیا حساب کیسے کیا جاتا ہوگا؟ واللہ عالم، واللہ عالم بالصواب. وہ بھی جو ہے وہ بھی جو ہے قبر بن سکتا، بلکہ ضروری نہیں کہ دفن کیا جائے تبھی قبر ہوتی ہے. جس کو اگر کسی کو زندہ کھا لیتا ہے یا پانی میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے سوال و جواب فرشتوں کے ذریعے کرنے پر. تو جو ہے کوئی دفن کرنا لازم نہیں ہے سوال و جواب کے لیے. وہی جو ہے ثلاجہ جس میں رکھا جاتا ہے وہی سوال جواب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ برزخی ہے. یہ سارا معاملہ برزخی ہے. ہم اتنا ہی کہیں گے جتنا قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اسی لیے کہا گیا جلد سے جلد میت کو گھر میں روک کے نہ رکھو، جلد سے جلد دفن کرو مرنے کے بعد تاکہ وہ اپنے نتیجے پہ پہنچے. اب اس کی کیفیت جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیا شکل ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ دوسرا ایک سوال اسی سے روح سے متعلق تھا. جب روح کو سوتے وقت جب اسے نکالا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ روح دوسری روحوں کے ساتھ بھی ملتی ہے. ہاں ارواح کا ہاں ملتی ہیں روحیں. جو مومن ہوئے مومنوں کے ساتھ ملیں گی، جو کافر ہیں کافروں کے ساتھ ملیں گی. جب وہاں اپنے مستقر میں جہاں روحیں رکھی جاتی ہیں، اب جب اعلیٰ علیین میں جو روحیں پہنچیں گی تو اعلیٰ علیین میں جو لوگ ہیں ان سے ملیں گی، اور جو سجین میں جائیں گی وہ سجین کے لوگوں سے ملیں گی. کافر مومن کی روح سے نہیں ملے گی، مومن کافر کی روح سے نہیں ملے گی. لیکن جو ہے اپنے جو ہے اہل ایمان کی روحیں آپس میں ملیں گی، اہل کفار مشرکین کی روحیں آپس میں ملیں گی.
مجیب بھائی السلام علیکم. آپ اگر سوالات لے لیں یوٹیوب کے، کیونکہ سمیر لگتا ہے کہیں بزی ہو گیا ہے، وہ جوائن کرے گا شارٹلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شیخ آواز آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے، تھوڑی کڑکڑاہٹ ہے اس میں. وہ اصل جو ہاتھ میں لیے رہتے ہیں اس لیے. مجیب بھائی مین وائل سلیمان صاحب کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. سلیمان بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا روح کے حوالے سے ابھی آپ کے بیان میں ذکر ہوا تھا کہ مطلب روح غیر قوموں کے لیے بھی روح قبض ہوتی ہے اور اس کے بعد پہلے آسمان تک لے جاتی ہے اور پھر واپس زمین پہ جسم میں پہنچا جاتی ہے اور اس کے بعد ان سے سوال و جواب ہوتا ہے. منکر نکیر اور دوسرے سے ان کا عمل پہ سوال و جواب ہوتے ہیں. آج کل کے معاملے میں مطلب بہت سارے غیر قوموں میں ان کا جسم یا تو جلایا جاتا ہے یا پھر یہ دریا میں بہایا جاتا ہے وغیرہ. تو جسم کی وجوہات تو ختم ہو جاتی وہاں پہ. تو یہ پھر فرشتے اور ان کا سوال و جواب کیسے ہوتا ہے اور پھر ان کے جسم میں کہاں کیسے ڈالی جاتی ہے؟ سنیے، دیکھیے یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا معاملہ. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس کو درندے کھا لیتے ہیں، کسی کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس سے بھی سوال و جواب ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کی بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی، نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ کہ میرے بچوں، میں پاپی آدمی ہوں، اگر اللہ مجھ پر قادر ہوا تو مجھے سخت سزا دے گا، لہذا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا. اب اس کے بچوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا اور اس کو مرنے کے بعد اس کو جلا کر کے اس کے راکھ کو ہوا میں اڑا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے تمام ذرات کو اکٹھا کرو. تمام ذرات اس کے اکٹھا کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور زندہ کر کے پوچھا، بندے بتا تو نے ایسا کام کیوں کیا تھا؟ تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی کہ میری لاش کو جلا کر اس کو ہوا میں اڑا دینا؟ تو کہا بار یہ رہا، تیرے خوف سے میں نے کیا، تیرے خوف سے میں نے کیا تھا، تیرا ڈر مجھ پر اتنا سوار ہوا کہ میں یہ وصیت کر بیٹھا. تو اللہ کے بھی صحیح فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا جا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا. اگر تو نے ایسی حرکت میرے خوف سے کی ہے تو میں نے معاف کر دیا. تو یہاں بھی اس کو جلایا گیا، ہوا میں اڑایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زندہ کیا، ہواؤں کو حکم دیا کہ ذرات جمع کرو. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے. ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. ہمارے تمام ذرات کو اکٹھا کر سکتا ہے. مچھلی نے کھا لیا ہے، درندے نے کھا لیا ہے، اس کے جو اجزاء کہاں گئے ہیں اس کو اکٹھا کرنے پر، جمع کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. اس کو اکٹھا کر کے اس سے سوال و جواب ہوگا اور اس سے جو ہے عذاب و نعیم دونوں کا معاملہ ہوگا. یہ واضح ہونا چاہیے. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں ہے. اور پھر یہ معاملہ برزخی زندگی کا ہے. دنیا کی زندگی پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. دنیا کی زندگی پر، اس قبر کی زندگی کو، برزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. وہ الگ ہی دنیا، وہ الگ ہی دنیا ہے جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں.
جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا شیخ. بہت ساری باتیں آج ہم کو ایسی پتہ چلی کہ آج ہی ہم نے اس کو سنا ہے. جزاک اللہ خیرن. میں ایک بات سامعین اور ناظرین کرام کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سوال کرو تو آپ شیخ سے سوال کر کے تفصیل پوچھیے. یہ مت پوچھے کہ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے اور اللہ ویسا کیوں کرتا ہے، ایسا نہیں پوچھنا چاہیے. اللہ کل حال سب سے پہلا سوال ہمارے یوٹیوب پر ہے. حالانکہ اس کا جواب آپ نے پچھلے درس میں دیا تھا کہ آنکھیں ہماری روح کا پیچھا کرتی ہیں، اور سوال ہے کہ کیوں. دیکھیے، روح جسم کا روح اور جسم کا تعلق ہے کہ نہیں؟ روح اور جسم کا تعلق ہے. ایک مدت گزاری ہے، ایک عمر گزاری ہے روح کے ساتھ. اس جسم نے روح کے ساتھ ایک مدت گزاری ہے. اسی لیے جب روح قبض ہوتی ہے، جب روح نکلتی ہے تو یہ نگاہیں ٹکٹکی بنتی ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھتی ہے نگاہ، اور اٹھی کی اٹھی رہ جاتی ہے، کیونکہ روح چلی گئی تو جو ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمیں خبر دی ہے، لیکن ہمیں ان تمام مسائل میں غیبیات کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتایا ہے اس پر ہمیں آمنا اور صدقنا کہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جو ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، ام سلمہ کے شوہر کا، آپ گئے تو دیکھا جو ہے ان کی نگاہیں کھلی، ان کی روح قبض ہو چکی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کی نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، آپ نے فوراً ان کی آنکھیں بند کی، ان کی آنکھیں بند کی جو ہے تاکہ ڈراؤنی شکل نہ باقی رہ جائے. تو اللہ کے نبی کہ پیچھا کرتی ہے تو اس کا تعلق تھا روح اور جسم کا، اس لیے اس کا پیچھا کرتی ہے. جی شیخ، دوسرا سوال ہے کہ سورہ نازیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غالباً فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. ہاں، سورہ نازیات میں قسم کھائی. ہاں، تو کیا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ نازیات میں اللہ کیوں قسم کھائی، فرشتوں کی قسم ایمان. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کی قسمیں قرآن میں کھائی. والشمس وضحاها والنازعات غرقا. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھائی. تو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین جس چیز کی چاہے قسم کھائے. قسم جو کھائی جاتی ہے بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، ہم اور آپ جب قسم کھاتے ہیں تو کسی چیز کی عظمت کے پیش نظر قسم کھاتے ہیں. وہ چیز کو ہم عظیم سمجھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی قسم کھاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو تعظیم مقصود نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس کو بطور شاہد اور گواہ کے پیش کرتا ہے، کہ اگر جو آگے جو بات بتائی جا رہی ہے ان چیزوں میں اگر آپ غور کر لیں تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ سچ ہے. جیسے کہا والعصر ان الانسان لفی، قسم ہے زمانے کے، انسان خسارے میں، یقین انسان خسارے میں. اگر زمانے میں غور و فکر کر لیں تو زمانہ اس بات پر شاہد ہے کہ انسان خسارے میں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے بطور شاہد اور گواہ کے اس چیز کو پیش کرتا ہے. اور ہم اور آپ جو قسم کھاتے ہیں تو کسی چیز کی عظمت کے پیش نظر قسم کھاتے ہیں. یہ فرق واضح ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے، مالک ہے، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، اس لیے وہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے یہ اصول بتا دیا اللہ نے کہ ہم قسم کھائیں تو اللہ کی ذات و صفات کی قسم کھائیں یا ہم خاموش رہیں. من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو قسم کھانی ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. ومن حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی
اس نے شرک کیا. تو ہمارے قسم کھانے میں اور اللہ کے قسم کھانے میں فرق ہے. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. ہمارے زوم میں جتنے ساتھی اس وقت لائیو سیشن میں ہیں وہ اپنا ہاتھ ریز کریں تو ان کو انشاءاللہ موقع دیا جائے گا. تب تک ہم یوٹیوب سے جو سوالات آئے ہیں وہ پوچھتے رہیں گے. یوٹیوب پہ شیخ ہمارے ریاض مقدم بھائی سوال پوچھتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم بتا رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص غصے میں یا مذاق میں کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کی قبر میں ایک سانپ اژدہا پیدا ہوتا ہے. یہ سانپ اژدہا جب انسان کو ڈستا ہے تو وہ شخص 60 گز زمین میں دھس جاتا ہے. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کہاں کی روایت ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ حضرت علی نے کہا یا حضرت علی نے روایت کی؟ انہوں نے واٹس اپ یونیورسٹی میں پڑھی. واللہ اعلم بالصواب، مجھے اس حدیث کا پتہ نہیں. جزاک اللہ خیرن شیخ. دوسرا سوال ہے ہمارے ابرار حسین بھائی پوچھتے ہیں قیامت کے دن حساب کتاب ہوتا ہے، جنت دوزخ، پھر قیامت سے پہلے ہی روحیں ان کو دوزخ جنت میں بھیجے جاتے ہیں. قیامت تک سزا بھی جب تک ہوتا ہے کیا؟ ہاں، سزا جو ہے عذاب اور نعیم یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. نعمتیں بھی ہیں اچھے لوگوں کو، جیسے آپ نے دیکھا شہداء کی روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں چڑھتی چکتی ہیں. اہل ایمان صالحین کی ارواح وہ بھی نعمتوں میں رہتی ہیں. بات ہے کہ نہیں؟ اسی طرح کفار و مشرکین عذاب میں مبتلا رہتے ہیں. اسی طرح گناہ کرنے والے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور ایک چغل خوری کرتا تھا اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. تو نعیم و عذاب کا یہ سلسلہ تو جاری ہے قیامت تک کے لیے. اب جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے. جزاک اللہ خیرن شیخ. دوسرا ایک سوال ہے، ایک منٹ، حالانکہ اس کا آپ نے جواب دے چکے ہیں کہ جب انسان کو جلایا جاتا ہے تو اس کے روح کا کیا حال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں جی روح قبض کر لی جاتی ہے، اس کی بھی روح قبض ہوتی ہے. جس کو جلایا جاتا ہے، جس کو درندے کھا لیتے ہیں، اس کی بھی روح قبض ہوتی ہے. روح کا الگ ہے، جسم کا الگ معاملہ ہے. جزاک اللہ خیرن. چلے جاتے ہیں اور جسم کو جلا دیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے جسم کو، روح تھوڑے جلتی ہے، روح نہیں جلتی ہے. اور درندے جو کھاتے ہیں روح کو تھوڑے کھاتے ہیں، جسم کو کھاتے ہیں. روح جو ہے فرشتے لے کے چلے جاتے ہیں اس کی. اس کے بعد میں ایک اور سوال روح کے تعلق سے، قبر کھودنے پر پانی نکلتا ہے تو کیا وفات ہونے والا جنتی ہوگا کیا؟ نہیں، پانی نکلے کچھ بھی نکلے اس کی بنیاد پر ہم کسی پر فتویٰ، پانی وہاں ہو رہا ہوگا پانی نکل آئے گا. جب برسات کے موسم میں قبر کھودیے تو وہاں پانی ہی پانی نکلتا ہے. تو پانی نکلنا یا خشک ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی بات کی. جزاک اللہ خیرن شیخ واحسن الجزا. زوم پہ جو ہمارے بھائی ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ کو اگر سوال پوچھنا ہے تو آپ بالکل ہاتھ اٹھائیں تاکہ ہم دیکھ سکیں آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا، پھر آپ کو موقع دیں گے بات کرنے کا انشاءاللہ. ہمارے ادین صاحب کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے تو ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ آئیے سوال پوچھیں. جی ادین صاحب. ادین صاحب چلیے وہ شاید مائک پہ آ گئے. آ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم شیخ صاحب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ بچوں کے تعلق سے جو آپ نے کہا تھا کہ
بچے ہیں نا چاہے کفار کے بھی ہو تو جنت میں چلے جائیں گے، ان کو انشاءاللہ۔ جنت میں ڈال دیا جائے گا. لیکن راجے قول ہے، میں نے اس سے پہلے سنا تھا کہ بچوں کے اوپر ہے نا ایمان پیش کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو کہ جہنم میں کود جائے. ہاں تو صحیح آپ بات صحیح سنے ہیں. یہ قول یہ ہے کہ ان کا امتحان ہوگا، اور امتحان کے بعد جو ہے اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ان کو جنت ملے گی، ناکام ہوئے تو جہنم میں جائیں گے. لیکن دوسری حدیث اللہ کے نبی، یہ تو عام حدیث ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ عام حدیث ہے. جن کو دعوت نہیں پہنچی، جن کو دین کی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے، ان کے لیے ہے کہ انہیں قیامت کے دن ان کا امتحان ہوگا، اور امتحان میں اگر کامیاب ہو گئے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر فیل ہو گئے تو جہنم میں جائیں گے. تو علماء کی ایک جماعت کفار کے بچوں کے لیے بھی اسی حدیث سے استدلال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کا اس امتحان میں وہ بھی شریک رہیں گے. لیکن دوسری صحیح حدیث ہے کہ کفار کے بچے خدم اہل الجنہ، جنتیوں کے خادم ہوں گے. خدم اہل الجنہ، جنتیوں کے خادم ہوں گے. تو اس سے یہ جو ہے واضح ہوتا ہے اس روایت سے کہ جو ہے یہ جنت میں جائیں گے، گرچہ وہ جنتیوں کے خادم ہی کے حیثیت سے ہوں، کیونکہ ابھی وہ مکلف نہیں ہے، کیونکہ وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں، بچے ہیں، شریعت کے مکلف نہیں ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ابھی تکلیف کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں. اس لیے ان کے بارے میں جو ہے راجع قول یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائیں گے، گرچہ وہ خدام ہوں گے جنتیوں کے. جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا. شیخ یوٹیوب پر ایک سوال ہے، فیاض صاحب پوچھ رہے ہیں، جو روح جنت داخل ہونے کیا بعد اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈنے کا حدیث کو واضح فرمائے. کیا یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں روح داخل ہونے کے بعد وہ اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈتی ہے، اسی کو ہاں اپنے لوگوں کو تلاش کریں گے، تلاش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. روحیں بلکہ پوچھتے ہیں، جب پہنچتی ہے کوئی روح کہ فلاں، وہ پوچھتے ہیں فلاں نہیں، فلاں کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں وہ تو نہیں آیا یہاں. تو کہتی ہیں روحیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسری طرف چلا گیا، وہ ناکام ہو گیا، دوسری جگہ ہے وہ. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ روحیں جب ملتی ہیں تو ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے جو ہے، اور بات چیت کرتے ہیں. جی خالد کاشف لطیف صاحب کا ہاتھ ریز ہوا ہے زوم میں، آپ سوال پوچھیے. جی السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرے دو سوال ہیں. جیسے ایک سوال یہ ہے کہ اگر ابھی ایک آدمی ویلٹونیٹر پہ ہے، مطلب اس کا آخری وقت ہے، تو اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ترتیب کی تلاوت لگا دیتے ہیں تو کیا کہ وہ سنتا رہے، تو اس سے کچھ فائدہ ملتا ہے؟ بھائی قرآن سنتا کیا ہو رہا تھا جاگنے کے وقت میں ہے؟ نہیں مطلب وہ ویلٹونیٹر میں، وہ آئی سی یو میں، اس کو ہوش نہیں ہے کچھ بھی، تو ہم لوگ کو پتا بھی اس کا آخری، تو ہوش نہیں ہے تو اس کے کان میں آواز جاتی ہے؟ اللہ عالم پتہ نہیں بلا، کیونکہ وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں اس کا آخری وقت ہے، ہم لوگ پیچھے تلاوت لگا دیتے ہیں. دعا کیجیے، وہاں جا کر کے دعا کیجیے. اگر اس کو ہوش حواس نہیں تو اس کا مطلب وہ سنتا نہیں ہے. حواس نہ ہونے کا مطلب وہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. جی نہ وہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، تو اس کو قرآن لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ جی اگر وہ سنتا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اچھی چیز ہے، قرآن سناؤ اس کو. لیکن وہ سنتا نہیں ہے، قرآن لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے لیے کہ آپ دعا کیجیے، جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی عیادت کے وقت کی ہے وہ دعا کیجیے. اور اگر اس کی موت نہیں ہے، اگر آپ نے 7 مرتبہ جو ہے دعا پڑھی، اس کے بعد جو ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، جو ہے یہ دعا 7 مرتبہ اگر کسی مریض کے لیے آپ جا کر عیادت کریں اور یہ دعا پڑھیں تو اگر موت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. جی تو وہاں دعا کیجیے، دم کرنا ہے دم کیجیے، دعا کیجیے اس کے لیے. لیکن اگر سنتا ہے تو ٹھیک ہے، قرآن لگا دیجیے تاکہ سنے، اس سے اس کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، فائدہ ہوگا. لیکن وہ قرآن سنتا ہی نہیں تو کیا فائدہ قرآن لگانے کا؟ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صاحب جیسے ہمارے پاکستان میں اکثر کیا ہوتا ہے
जब मैयत रखते हैं ना तो उधर मैयत रखते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं सब, मतलब नहीं, ये चीजें साबित नहीं। ये तमाम चीज, जो चीज साबित है कि मरने वाले को ला इलाहा की तलकीन करो, मरने वाले को लक्किनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, मरने वालों को ला इलाहा की तलकीन करो। उसके बाद बैठ के कुरान पढ़ना और सूरह यासीन पढ़ना खास तौर से, ये चीजें सुन्नत से साबित नहीं, ये चीजें साबित नहीं। वहाँ उसको तलकीन करने की तालीम दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने मरने वालों को ला इलाहा की तलकीन करो। जज़ाकल्लाह खैरन शेख व अहसन जज़ा। शेख एक सवाल आया है हमारे यूट्यूब से, सैयद सामी है। जवाब के बाद मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करूंगा कि हम सारे मर्द अहबाब, खासकर जवान लोगों के लिए और हमारी जितनी भी बहनें हैं उन लोगों के लिए दुआ कीजिए कि जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब पाने के बाद उस चीज को पाने के लिए हमारे लिए तौफीक हो। दाढ़ी रखना फर्ज है या सुन्नत है? दाढ़ी रखना फर्ज है, याद रखें। देखिए, हमारे यहाँ गलत फहमी होती है, हम इस्तिलाहात समझते नहीं। सुन्नत कई माने में इस्तेमाल होती है। एक सुन्नत है फुक़हा के यहाँ, फर्ज के मुकाबले में सुन्नत। एक सुन्नत है जो है हदीस के माने में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहा जाता है दाढ़ी रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो वो फुक़हा की इस्तिलाह में नहीं, ये मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में है। दाढ़ी रखना सुन्नत है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फ़ेल से साबित है, ये कहना मतलब होता है। लेकिन जब फुक़हा के यहाँ जाएंगे फर्ज के मुकाबले में सुन्नत, तो वहाँ होगा कि सुन्नत जिसके करने वाले को सवाब मिले और न करने वाले को कोई अजाब न हो, और फर्ज जिसके करने वाले को सवाब मिले और न करने वाले को अजाब मिले। तो अगर फ़क़ह की इस्तिलाह में आप पूछते हैं कि फुक़हा के यहाँ क्या है दाढ़ी, तो दाढ़ी रखना फर्ज है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाफुल्लुहा व क़स्सुश्शवारिब व खालिफुल मुशरिकीन, कि दाढ़ी को माफ रखो, ये अम्र का सेगा है, और अम्र का सेगा, आर्डर का सेगा, ये वजूब और फर्जियत के लिए हो। आपने आर्डर दिया है कि दाढ़ी रखो, दाढ़ी को माफ रखो, व क़स्सुश्शवारिब, मोछों को कतरो, मोछों को कतरना वाजिब और दाढ़ी को छोड़ना वाजिब, वो खालिफुल मुशरिकीन, और मुशरिकीन की मुखालफत करो, मजूसियों की मुखालफत करो। तो सही बात ये, दाढ़ी रखना फर्ज वाजिब है, ये सिर्फ सुन्नत नहीं है फुक़हा की इस्तिलाह में। जब कहा जाता दाढ़ी रखना सुन्नत है, इसका मतलब है दाढ़ी रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब फर्ज है कि वाजिब है, तो उसको दूसरे नाहिए से आपको फुक़हा की इस्तिलाह में जाना पड़े। तो फुक़हा की इस्तिलाह में दाढ़ी रखना फर्ज है, सुन्नत सिर्फ नहीं है कि नहीं रखो तो ठीक है, ना रखो तो कोई बात नहीं, बल्कि दाढ़ी ना रखना, साफ करना हराम है। दाढ़ी साफ करना बिल्कुल हराम है, याद होना चाहिए। और ये ख़वातीन की मुशाबहत है, लानत का सबब है। लान अल्लाहुल मुतशब्बिहीना मिनर रिजाल बिन निसा, अल्लाह की लानत हो उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत अख्तियार करते हैं। तो दाढ़ी साफ करना, उस पर उस्तरे चलाना, ये ख़वातीन की मुशाबहत है। ऐसे लोग औरत बनना चाहते हैं, ये रजूलत की अलामत है। और ताशा कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यन अर्रिजाल बिल्लुहा, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी के जरिए जीनत, दाढ़ी ये मर्दों की जीनत है, मर्दानगी की अलामत है। दाढ़ी ना होना ये निस्वानियत की अलामत है, ये औरतों की खासियत है, ये वाज़ेह होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। हमारे एक मेंबर जूम पर हाथ उठाए, उनका नाम है मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई, आप अपना सवाल पूछिए। और जब तक कि ये माइक लेके सवाल पूछते हैं, मैं ये थोड़ी वजाहत देना पसंद करूँगा कि बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो ऑलरेडी पिछले दुरुस्त में पूछे गए हैं, बार बार आते हैं, लेकिन हम उनको फिर भी पूछते हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो और जो दूसरे लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो और इंशाल्लाह सबके सवालात पूछे जाएंगे। क्योंकि आज का दर्स रूह पर है, इसलिए हम देखते हैं कि अगर कोई रूह पर सवाल आया, चाहे पहले चाहे बाद, तो हम पहले उसको ले रहे हैं और उसके बाद में बाकी के लेंगे। मोहम्मद आरिफ भाई, प्लीज आप माइक लीजिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ابھی مجھے انڈیا سے بھی کوشچن آیا ہوا ہے کہ ہم اس حالات میں قربانی نہیں کر پا رہے، تو کیا اس کے بدلے کا جو اماؤنٹ ہے تو وہ ہم صدقہ کر سکتے ہیں؟ ایسی کوئی صورتحال ہے کچھ حدیث کے ذریعے؟ اس کے پیسے کا صدقہ کرنے کیا مانا؟ اگر آپ قربانی نہیں کر پا رہے ہیں کسی مجبوری کے تحت تو اللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کا اجر دے گا ہر سال آپ کرتے رہیں۔ اگر ہر سال آپ قربانی کرتے رہیں اور کسی وجہ سے یہ استطاعت نہیں ہے یا حکومت کی طرف سے پابندی ہے اس کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اجر و ثواب سے محروم نہیں رہیں گے، آپ کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ لیکن جہاں تک معاملہ صدقہ و خیرات کا، شوق سے آپ صدقہ و خیرات کیجئے، جتنا چاہیے صدقہ کیجئے، لیکن صدقہ یہ قربانی کا بدل نہیں ہے، قربانی کا بدل نہیں ہے صدقہ، یاد رکھ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ شیخ ایک سوال اور، بس ایک آخری سوال، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ کیا بدعت ہے؟ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یعنی پرسنل نجی طور پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کا طریقہ نہیں رہا ہے، یاد رکھیں۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار سکھائے ہیں، ان اذکار کی پابندی کرنی ہے، لیکن عام طور سے ہم اذکار کرتے ہی نہیں ہیں، اور فوراً سلام پھیرے کہ ہاتھ اٹھائے چند کلمات رٹے رٹائے کہے اور چلتے بنتے ہیں۔ نہیں، فرض نمازوں کے بعد یہ اذکار کا وقت ہے، اذکار کرتے رہنا چاہیے، اذکار کیجیے، یہ سنت۔ اور یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ سنت کی خلاف ورزی، یہ سنت کے خلاف ہے، خلاف سنت عمل ہے یہ جو ہوتا ہے۔ دعا دیکھیے میرے بھائی، کہتے ہیں لوگ دعا سے روکتے ہیں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعا کی ہے اس طرح دعا کیجیے۔ نماز میں اللہ نے فرمایا کہ سجدے میں جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ دعا کا وقت ہے، سجدے میں دعا کرو۔ اسی طرح نماز کے تشہد میں، آخری تشہد میں سلام سے پہلے آپ نے تعلیم دی کہ یہ دعا کا وقت ہے، اس وقت دعا کرو۔ تو دعا جہاں سکھائی وہاں دعا کیجیے آپ شوق سے، لیکن فرض نمازوں کے بعد آپ روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے، لیکن کسی ایک روایت میں نہیں ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شیخ صاحب ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں۔ خالد بھائی ذرا فون کر کے دیکھیے پلیز۔ السلام علیکم۔ ویسے سوالات یوٹیوب پہ کافی سارے ہیں، بینک کا انٹرسٹ کہاں صرف کریں؟ مدرسہ کا ٹوائلٹ، گٹر، دیوار اور روڈ میں استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ اس کا جواب شیخ نے پہلے دے چکے ہیں پرانے دروس میں، کہ بینک کا انٹرسٹ جس شخص کے اکاؤنٹ میں آیا ہے اس کے لیے حرام ہے، باقی وہ پیسہ کہیں پر بھی صرف کرے، مسجد کے لیے نہ دے۔ معراج رضوی صاحب کا سوال ہے، کیا یہ صبح اور شام کے اذکار میں پڑھنا چاہیے 7 بار حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، توکلت علی رب العرش العظیم؟ ہاں، ایک ہے یہ 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ آپ حسن المسلم کی کتاب کھولیں انشاءاللہ، اس میں میں ابھی شیخ سے بات کی ہے، ابھی وہ جوائن کر رہے ہیں، اور آنے دے جب تک کہ میں وہ سوالات لے رہا ہوں جو جن کے جوابات شیخ دے چکے ہیں پہلے۔ تو حسبی اللہ وہ جو ہے اس کا جواب شیخ لگتا ہے کچھ مختلف دیں گے انشاءاللہ۔ جی جی جی، کیونکہ ابھی 3 بھی بجنے جا رہے ہیں ہمارے سجاد بھائی، اور کلوزنگ کا وقت ہے، اور اس کے بعد میں 2 لوگوں کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے، نصیر تاج صاحب کا اور نعیم خلفے صاحب کا۔ تو کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آلریڈی دیے جا چکے ہیں، وہی میں صرف کہہ رہا ہوں یہاں پر۔ جس کے جوابات نہیں دیے گئے اب تک یا میرے سامنے نہیں آئے جواب شیخ کا، اس کا میں جو ہے نا جواب نہیں دے رہا ہوں۔ ابھی بھی ایک سوال آیا تھا کہ
قبر کھودنے پر پانی نکلا تو کیا جنتی ہوں گے؟ ایسی ایک سوال ایسی بھی آیا ہے کہ ہمارے قریب یعنی ہمارے نانا کا انتقال جب ہوا تو بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی، کافی دور تک آ رہی تھی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جنتی ہے؟ انشاءاللہ ایسا سوال ہے، شیخ آئیں گے تو پوچھیں گے، وقت رہے گا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پوچھیں گے۔ مستحق حنیف بھائی، جتنے بھی ہمارے ناظرین کرام ہیں یوٹیوب پر، خطیب المنبر یہ چینل پر جائیے آپ، www.youtube.com خطیب المنبر پر جائیے انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں جو ہے آپ کو شیخ صاحب کے سارے دروس مل جائیں گے۔ شیخ صاحب ویسے ابھی داخل ہوئے ہیں جسٹ۔ جی شیخ ذرا رکیے آپ۔ ہاں جی پہنچ رہی ہے؟ جی شیخ، ہاں جو فرمائیے، کیا سوال؟ ایک منٹ شیخ، سوال چل رہا تھا داڑھی کی، شیخ داڑھی پر سوال ہو رہا تھا جس کا آپ نے جواب دیے ہیں، اور اس کے بعد میں ایک سوال ایسی دوسرا آیا ہے جو بھی اسی کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ میرے نانا کا انتقال ہوا تو قبر سے بہت زبردست خوشبو کافی دور تک اور کافی دیر آ رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنتی ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ خیر ہے، اگر خوشبو آ رہی ہے تو انشاءاللہ خیر ہے، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ خیر ہے۔ ہاں، بینک کے انٹرسٹ کا مصرف، ہاں بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ کہاں خرچ کیا جائے؟ بینک کا انٹرسٹ اولاً تو انٹرسٹ آیا کہاں سے، یہ سوال ہے۔ انٹرسٹ جو ہے اولاً تو توبہ کیجئے، پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا انٹرسٹ جو آیا اس پہ توبہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اور اس سے بچنے کی کوشش کیجئے کہ انٹرسٹ نہ ملے۔ اگر آپ فکس ڈپازٹ پہ جمع کیے ہوئے ہیں تو اس کو ختم کر دیجئے، سمجھے؟ فکس ڈپازٹ ہے یہ ختم کر دیے، کم سے کم شرح سود جس میں ہے، اگر کرنٹ اکاؤنٹ کھلتا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلائیے، سیونگ اکاؤنٹ جائز نہیں ہوگا، اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلتا ہے تو ایسی صورت میں کم سے کم شرح سود جس میں ہے اور مجبوری ہے کہ اکاؤنٹ کھلانا تو ایسی صورت میں کھلائیے، لیکن اس رقم کو اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں پر کبھی بھی خرچ نہ کیجیے، اس کو کسی دوسرے کو دے دیجئے، کسی رفاہی کام میں لگا دیجئے، تو آپ کے لیے حرام ہے، دوسروں کے لیے وہ حرام نہیں، وہ رقم آپ کے لیے حرام ہے، دوسروں کے لیے حرام نہیں، کیونکہ پیسہ فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے، اس کے اندر جو حرمت آئی ہے آپ کے سودی معاملہ کرنے کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے آپ پر تو وہ حرام ہے کہ نہ آپ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، نہ اپنے بال بچوں پر خرچ کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ کسی بھی غریب مسکین کو آپ دے دیں، کسی بھی مدرسے میں دے دیں، کسی بھی ادارے میں دے دیں، کسی بھی رفاہی کام میں اس کو لگا دیں۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ یہاں پر نصیر تاج بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنا سوال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر مولانا، ماشاءاللہ کافی اچھا پروگرام تھا، کافی نئی چیزیں معلوم ہوئی ہم کو، ہم بھی دیکھ کے حیران ہو گئے کہ پہلا ایک سوال میں نے لوگوں نے کیا تھا، میں اس کا ایک کہوں گا کہ سوال یہ ہے کہ مولانا بے ہوش کرتے وقت ڈاکٹر، مسلم ڈاکٹر اگر ہے تو کلمہ پڑھائے یا نہیں پڑھائے، یہ سوال۔ دوسرا سوال کہ لوگوں نے پوچھا تھا کہ کس کنڈیشن میں انسان وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے تو سن سکتا ہے، تو اس کوما کی 15 شکل ہے، کوما کو 15 اسکیل میں اس کو ڈالتے ہیں، جی سی ایس بولتے ہیں، جی سی ایس اس کو کوما اسکیل، اس میں اگر جائیں گے تو معلوم ہوگا۔ جب انسان کی نمبر 1 ہوتا ہے تو جو اس کو الرٹ بولتے ہیں، 15 جو ہوتا ہے اس کو الرٹ بولتے ہیں، بالکل ہی اچھا ہوتا ہے، اب 1 ہوتا ہے۔ جو کوما نمبر جیسا ڈکریز ہوتے جاتا ہے، 3 پہ جب آتا ہے تو آدمی اس کو سن نہیں سکتا، 3 کے وقت جب کوما میں ہوتا ہے تو بالکل موت کی حالت میں ہوتا ہے، کانوں میں نہیں سن سکتا ہے، یہ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، کان میں نہیں سن سکتا ہے۔ کوما اسکیل 3 کسی بھی جب جائیں گے ڈاکٹر کے پاس یا پیشنٹ کے پاس، آپ وہ نرس سے پوچھ سکتے ہیں یا ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کوما اسکیل کیا ہے۔ کوما اسکیل اگر وہ کہیں گے کہ 3 ہے تو سن نہیں سکتا، اس وقت قرآن اگر پڑھیں گے تو بھی کچھ نہیں سن سکتا۔
ये हाँ, दूसरी तो दूसरी इसीलिए चीज मैंने पूछा कि वो सुन सकता है कि नहीं। नहीं अगर सुन सकता है तो कुरान सुनाना तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं उसको सुनाइए कुरान। लेकिन अगर नहीं सुन सकता है तो कुरान खोलने का फायदा क्या है? फायदा नहीं है। ये तो है। तीसरी जहाँ चीज पे मामला है, बेहोश करने से पहले मुस्लिम अतिब्बा को चाहिए कि उसको तलकीन करें कि भाई कलमा पढ़ लो। अगर मुस्लिम कल डॉक्टर नहीं हो तो बेहोश होने के बाद होश आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। कहीं ऐसा ना हो यही बेहोशी हमेशा के लिए बेहोशी हो जाए। नहीं, इसलिए मुस्लिम उस डॉक्टर वक्त ना हो तो क्या करे मौलाना? हाँ? मुस्लिम डॉक्टर ना हो तो क्या करे बेहोश करने वाला डॉक्टर? डॉक्टर ना हो तो उस मुसलमान को, उसके घर वालों को, जो लोग गए हैं उनको तलकीन पहले से करना चाहिए कि भाई तुम जा रहे हो, तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाएगा, तुम पहले से कलमा उलमा पढ़कर मरने के लिए तैयार रहो। और दूसरा सवाल कि आप लोगों ने कसरत से पूछा है कि मौत के वक्त जब इंसान मर जाता है हादसे में या किसी गर्क वगैरह होके, तो हमारे पास एक मिसाल होगी बहुत ही अच्छी शायद कि फिरौन की जो अल्लाह ताला ने उसके अजाब बॉडी को अभी तक बचा के रखा है, तो इसका अजाब भी उसको हो रहा है। सही है मौलाना? हाँ, फिरौन को भी आज तक अजाब हो रहा है क्योंकि उस दिन से आज तक अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। हो रहा है। वही मैंने कहा ना कि बरज़ख का मामला दुनिया पर नहीं कयास कर सकते। बिल्कुल। हम कब्र में खोदते हैं तो हड्डियां मिलती हैं जी, या हड्डियां भी गायब हो चुकी हैं, और हदीस में कहा गया कि तहते निगाह कब्र कुशादा होती है मोमिन की, और काफिर को अजाब होता है। लेकिन ये सब मामला बरज़खी जिंदगी का है, उसको इस दुनिया के निगाहों से देखा नहीं जा सकता, उसका मुशाहिदा नहीं किया जा सकता, इल्ला कि अल्लाह ताला कभी दिखा दे, वो अलग मामला है। अल्लाह ताला कभी किसी को मुशाहिदा करा दे किसी कब्र वाले के अजाब का और उसका, वो अलग मामला। लेकिन आम तौर से बरज़ख का मामला इस दुनिया पर कयास नहीं किया जा सकता, और न इस दुनिया से उसकी कोई मुशाबहत और मुमासलत है। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसनुल और जज़ा एक शेख। चीज यहाँ पे और जो मैंने कहा था कि बच्चों कुफार के बच्चे जन्नत के खादिम में, तो हदीस है जिसको मौजमुल औसत में तबरानी ने रवायत की है और बज़ार ने जो अपने मुस्नद में रवायत की है, और इसी तरह अबू याला की मुस्नद में भी ये रवायत है कि अतफालुल मुशरिकीन खादम अहलिल जन्नह। ये अनस से और हज़रत समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ये मरवी है, और शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने इसको सिलसिले अहादीस सहीहा में जो है इसको सही करार दिया है। 1468 नंबर की हदीस है सिलसिले सहीहा की कि अतफालुल मुशरिकीन खदम अहलिल जन्नह, मुशरिकीन के बच्चे जन्नतियों के खादिम होंगे। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसनुल जज़ा शेख। शेख अब एक सवाल हम यूट्यूब से लेंगे और एक आखिरी जो हाथ उठा है, हाथ तो अभी और भी 3 लोगों के हैं, तो हम एक हाथ उठा हुआ है उसका जूम से लेंगे और उसके बाद में 3:07 हो चुके हैं। शेख सवाल ये है कि बच्चे का नाम हमने अभी कुछ रखा है और फिर कुछ सालों के बाद हम उसको नाम तब्दील कर देंगे, तो जब उसको बरज़ख से उठाया जाएगा तो किस नाम से उठाया जाएगा? जो नाम बाद में रखा गया उस नाम से उठाया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैरन शेख। जो नाम उसका मुतय्यन होगा ना, अब एक नाम तो कैंसिल हो गया, आपने अभी एक नाम रखा, उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया, दूसरा नाम रखा, तो अब उसका वो दूसरा नाम होगा, पहला नाम मनसूख हो गया उसका। जज़ाकल्लाह खैरन। हमारे नईम खलफे साहब का हाथ उठा हुआ है, हम उनको मौका देते हैं कि वो सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए कि एक सवाल था कि जो लोग खुदकुशी करते हैं मुस्लिम लोग, उनकी रूह का क्या मामला होता होगा? भाई खुदकुशी हराम है, लेकिन खुदकुशी करने से इंसान दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होता, ये वाज़ेह रहे। वो मुसलमान है, खुदकुशी करने से इंसान काफिर नहीं होता। आमतौर से हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि खुदकुशी कर लिया बस जाओ अब खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ, वो गुनाह कबीरा किया, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। खुदकुशी हराम है, लेकिन गुनाह कबीरा का मुर्तकिब दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होता, वो मुसलमान ही है। अब उसका मामला अल्लाह के हवाले है, अल्लाह माफ भी कर सकता है और सजा भी दे सकता है, लेकिन ये ऐसा जुर्म नहीं है कि उसकी माफी ना हो। ये वाज़ेह होना चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह है। अगर अल्लाह ने नहीं माफ किया तो वही सजा जहन्नम में उसको मिलेगी।
جس طریقے سے اپنے آپ کو اس نے ختم کیا ہے. اگر وہ زہر پی کے پیا ہے تو جہنم میں زہر ہی پیتا رہے گا. اگر چھرا گھونپ کے مرا ہے تو وہی کرتا رہے گا. اگر پھندا لٹکا کے مرا ہے تو وہی عذاب اس کو جہنم میں ہوگا. لیکن یاد رہے کہ اس کی وجہ سے کوئی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. وہ مسلمان ہے، گنہگار مسلمان، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو ایسی صورت میں اس کا معاملہ جو ہے مسلمانوں کا سا معاملہ ہوگا. جیسے مسلمانوں کے جو اوساط ہوں گے، گنہگار ہوں گے، ان کو سزا عذاب قبر ہے، نہیں میں قبر عذاب قبر کی برحق ہے. تو اسی طرح اس کو بھی عذاب ہوگا اس کے اعتبار سے، اگر اللہ نے نہیں معاف کیا تو. جی شیخ، جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. آج ہمارے سمیر بھائی ان کے گاؤں کی جماعت کی کوئی میٹنگ تھی، اس لیے نہیں ہے. کوئی سوال پوچھا تھا. جزاک اللہ خیرن شیخ. ایک آخری سوال ہے، چونکہ اب وہ قربانی کے ایام آنے والے ہیں، تو جو شخص قربانی دینے والا ہے، یعنی فیملی کا ہیڈ ہے، کیا وہی ناخن اور بال وغیرہ نہ نکالے، یا سارے اس کے ماتحتی ہیں وہ بھی بال اور ناخن نہ نکالے، یا نکالنے کی کیا حدیث ہے، کیسا طریقہ؟ ہاں، چاہیے تو تھا کہ یہ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کرتے، لیکن پہلے سے کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے تاریخ وغیرہ کا بھی پتہ نہیں رہتا ہے. تو بہرحال آخری پہلا عشرہ ذی الحجہ کا شروع ہونے والا ہے، تو اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ ذی الحجہ کا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ، جو لوگ ناخن وغیرہ جو ہے قربانی کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ نہ ناخن تراشیں نہ بال کاٹیں اپنا. لیکن پورے گھر بھر کے لیے نہیں ہے. جو قربانی کر رہا ہے، جو خرید رہا ہے، جو پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ ذمہ دار جو گھر کا ہے اس کے لیے. من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أسفاره. صحیح مسلم کی حدیث کہ جو ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کرنے والا ہے تو وہ نہ ناخن تراشے اور نہ بال کاٹے. تو یہ اس کے لیے ہے جو قربانی کرنے والا ہے، یعنی جو پیسے خرچ کر کے قربانی خریدے، گھر کا ذمہ دار. جیسے شوہر قربانی کرتا ہے تو شوہر پر یہ ذمہ داری ہے، اس کے بیوی بچوں پر یہ ذمہ داری، یہ پابندی نہیں ہے. صرف شوہر جو ہے پابندی کرے گا کہ وہ نہ ناخن کاٹے نہ بال تراشے. اسی طرح ایک تو یہ اہتمام. اور کچھ لوگ کہتے ہیں اگر کاٹ لیا تو قربانی ہوگی کہ نہیں. نہیں، قربانی ہو جائے گی، لیکن کاٹنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے. مخالفت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی، اس لیے گناہ ہوگا، لیکن اس سے قربانی متاثر نہیں ہوگی. قربانی آپ کریں گے، آپ کی قربانی صحیح ہوگی. دوسری چیز یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر جو ہے روزہ رکھنا یہ مستحب ہے. جتنے زیادہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے. اسی طرح تکبیرات کا پکارنا جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اس عشرے میں تکبیر، تحلیل، تسبیح یہ کثرت سے کرنا چاہیے. یہ اچھے اعمال میں سے اس عشرے انشاءاللہ پھر آئندہ دیکھا جائے گا. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. ناظرین اکرام، انشاءاللہ اس طریقے سے آج کا یہ درس یہی انشاءاللہ ختم ہونے جا رہا ہے. شیخ آپ کفارۃ المجلس. جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. السلام علیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، جزاک اللہ خیر.